آج کل پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر ایک مسجد کو لے کر واویلا مچ رہا ہے۔ ترکی کے اندر ایک مسجد تھی، مسجد حاجیہ صوفیہ، جسے 1935 کے اندر میوزیم بنا دیا گیا تھا، توپ کاپے میوزیم۔ ترکی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو مسجد جو تقریباً 482 سال تک مسجد تھی اور خلافت عثمانین امپائر کے ختم ہونے کے بعد 1920 کے بعد وہاں پر اللہ والوں کے دشمنوں کی گورنمنٹ بنی، تو انہوں نے ترکی کی سب سے بڑی مسجد کو وہاں کا میوزیم بنا دیا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد حاجیہ صوفیہ تھا، جسے مسجد آیا صوفیہ بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر توپ کاپے میوزیم رکھ دیا۔ ابھی 2020 کے اندر، رننگ ایئر کے اندر، یہ چلنے والے سال کے اندر ترکی کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم اس کو دوبارہ مسجد بنائیں گے۔ یہ پرانی عمارت تھی، تقریباً 1483 سال پرانی۔ یہ جو عمارت ہے، یہ عمارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بنی تھی۔ یہ عمارت آج 2020 ہے، 537 کے اندر وہ عمارت بنی تھی، اور تقریباً اس عمارت کو بننے میں 177 سال کا عرصہ لگا تھا۔ 177 سال کے بعد 537 کے اندر وہ عمارت بنی، اور سن 1453 کے اندر 1453 سنچری کے اندر خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ تھے، بڑا نیک دل بادشاہ سلطان محمد فاتح، اس نے اس کو مسجد بنایا تھا۔ 1453 سے لے کر 1935 تک وہ مسجد تھی۔ اس کے بعد سے اب تک وہ میوزیم تھی، توپ کاپے میوزیم۔ وہاں کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو دوبارہ مسجد بنا دیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر واویلا ہو رہا ہے، اور ترکی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک میوزیم کو جو ورلڈ ہیریٹیج کی جو عمارت ہے، اس کو آپ میوزیم سے بدل کر مسجد نہیں بنا سکتے آپ۔ رشیا جو ترکی کا بہت اچھا بزنس پارٹنر ہے، اچھا دوست ہے، اس نے تو ترکی کو دھمکی دی کہ اگر تم اس کو مسجد بناؤ گے تو ہم تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ وہاں کی گورنمنٹ کا وہ فیصلہ تھا، اور وہاں کی سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ تھا، اگر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 500 سال پرانی بابری مسجد کے بارے میں یہ فیصلہ آتا ہے کہ وہاں رام مندر بنائی جائے، تو یہاں کی اکثریت کو دیکھ کر، میجارٹی کو دیکھ کر، اگر وہ فیصلہ غلط نہیں کہہ سکتا پورا عالمی میڈیا، تو ترکی کی حاجیہ صوفیہ مسجد کے بارے میں غلط فیصلہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور جب اس مسجد کے بارے میں بات آ گئی تو پھر بات آئے گی تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے سیکریٹریٹ کے اندر موجود 2 مسجدوں کو گرائے جانے کے اوپر۔ ہاں، ہم یہاں پر اس اسٹیج کے ذریعے سے ہمارے KCR صاحب سے شکوہ کرتے ہیں، اور ہماری تلنگانہ گورنمنٹ سے ہمارا 2 ٹوک مطالبہ ہے کہ ہم نے وارڈ ممبر سے لے کر، کونسلر کے الیکشن سے لے کر، سرپنچ کے الیکشن سے لے کر MP کے الیکشن تک اگر ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اس ریاست کے 45 لاکھ مسلم ووٹروں نے اگر آپ کو ووٹ دے کر آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ مسلمانوں کی مسجدوں کو رات رات ڈھاتے رہیں اور ہم مسلمانوں کے دلوں کے اوپر آپ بلڈوزر چلاتے رہیں۔ 1 سال پہلے امبرپیٹ کے اندر ایک مسجد کو شہید کیا گیا، اب تک گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ابھی نیا سیکریٹریٹ بنانے کے نام پر رات رات 2 مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ نظام گورنمنٹ کے زمانے میں 1888 کے اندر جو سیکریٹریٹ بنا تھا، آج سے 132 سال پہلے، وہاں نظام سیکولر تھے نظام، اور ان کا نعرہ تھا کہ ہندو مسلمان میری 2 آنکھیں ہیں۔ نظام نے جو سیکریٹریٹ بنایا تھا، جہاں سے وہ حکومت کیا کرتے تھے، جہاں ان کی گورنمنٹ کے دفاتر قائم تھے، الگ الگ محکمے قائم تھے، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک مسجد بنائی تھی اور ہندوؤں کے لیے ایک مندر بنائی تھی۔ اور ہمارے KCR صاحب نے نیو پروجیکٹ کے نام سے نیا سیکریٹریٹ بنانے کے نام سے انہوں نے وہاں 2 مسجدوں کو ڈیمولش کر دیا، 2 مسجدوں کو اور مندر کو توڑ دیا۔ KCR صاحب، آپ کوئی تاناشاہ نہیں ہے اور آپ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہے۔ آئندہ 3 سال کے بعد پھر الیکشن ہونے والے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ حرکتیں مت کریں، اور اس ریاست کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں، مسلمانوں کا نمائندہ بن کر، اس ریاست کے لوگوں کا نمائندہ بن کر میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ آج حیدرآباد کورونا وائرس کا ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے، لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ آپ نے ہی بتایا تھا، جو آپ کا نعرہ پورے ہندوستان میں مشہور ہوا کہ جان ہے تو جہان ہے،
لیکن آج جان کے بارے میں آپ کی فکر کہاں چلی گئی؟ اور آپ نے 500 کروڑ روپے خرچہ کر لوگوں کو سلنڈر نہیں ہے، وینٹیلیٹر نہیں ہے دواخانوں کے پاس، لوگوں کے پاس ٹیسٹنگ کٹ کا پیسہ نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ 500 کروڑ روپے خرچ کر نیا سیکریٹریٹ ہاؤس بنائیں گے، اور بنائیں گے تو بنائیے آپ، لیکن ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر وہ آپ بنا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ بابری مسجد کو شہید کرنے میں سب سے بڑا مجرم پی وی نرسمہا راؤ کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ 1 سال تک اس کے بارے میں جشن منایا جائے گا اور 10 کروڑ روپے اس کے لیے خرچ کیے جائیں گے۔ یہاں لوگوں کے صحت کے لیے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور آپ ریاست کا پیسہ ایسا بیکار کے ویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تکلیف ہے، اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس فیصلے سے رجوع کیجئے، اور وہ جو 132 سال پرانی مسجد تھی، آج سے 12 سال پہلے 2008 میں جب ریاست کے چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب تھے اور مائنارٹی ویلفیئر منسٹر محمد علی شبیر صاحب تھے، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس مسجد کا نیو کنسٹرکشن کے لیے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور آندھرا پردیش کے تبلیغی جماعت کے امیر محترم حضرت نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہوئی تھی۔ آج وہ دونوں بزرگ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسی حرکت کی یقیناً جس کے نتیجے میں ان بزرگوں کی روحوں کو تکلیف ہوگی، اور ریاست کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سیکولر لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ آپ نے جو 2 مسجدوں کو اور مندر کو وہاں سے ڈیمولش کیا ہے، راتوں رات گرایا ہے، آپ بنائیے نیا سیکریٹریٹ ہاؤس، ساتھ ہی ساتھ وہ مندر بھی بنائیے، 2 مسجدیں بھی بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔